बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की CSS क्रिमिनोलॉजी की वीडियो के लेक्चर 1 में क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम पर बात करेंगे। मेरा नाम मंजूर सरवर चौधरी है। मेरे चैनल CSS नॉलेज इन को सब्सक्राइब कर लें ताकि CSS क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। आज के लेक्चर की सीक्वेंस इस तरह है कि हम इसमें पहले क्राइम की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ क्राइम देखेंगे, उसके बाद क्राइम की क्लासिफिकेशन और आखिर में हम टाइप्स ऑफ क्राइम देखेंगे। तो इस तरह आज के लेक्चर में क्राइम की जो हमने प्रेजेंटेशन देखनी है उसमें ये 4 चीज़ें होंगी: डेफिनेशन ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम और टाइप्स ऑफ क्राइम। अगर क्राइम की डेफिनेशन पे गौर करें तो क्राइम में सबसे पहला एलिमेंट ये होगा कि इट इज एन एक्ट विच इज इलीगल। क्राइम एक ऐसा एक्ट होता है जो इलीगल होता है और इट इज अगेंस्ट द लॉ। ये लॉ के अगेंस्ट होता है एंड स्पेसिफिकली इट इज अगेंस्ट द क्रिमिनल लॉ। और इसको अगर क्रिमिनल लॉ के तौर पर देखा जाए तो क्राइम का जो एक्ट है इसके 2 एस्पेक्ट आपको विजिबल नजर आएंगे। पहला एस्पेक्ट ये है कि ये एक्ट किसी न किसी को क्रिमिनली हार्म करता है और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि इस हार्म का ब्लेम किसी न किसी के ऊपर होता है। जो इसके अंदर हार्म है इट इज आइदर टू द इंडिविजुअल, या किसी इनफरादी तौर पे किसी शख्स को होगा, या ग्रुप ऑफ पीपल को होगा, या ये इटसेल्फ सोसाइटी के होगा। तो अगर इस एक्ट के अंदर क्रिमिनल हार्म ना हो तो फिर ये क्राइम कंस्टिट्यूट नहीं होता। और दूसरा इसका एलिमेंट ये है कि इसमें जो हार्म है उसका ब्लेम किसी शख्स के ऊपर, इंडिविजुअल के तौर पे, ग्रुप के तौर पर, या सोसाइटी के किसी मेंबर के ऊपर उसका ब्लेम होगा। तो ये 2 चीजें जो हैं ये क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत जरूरी है: क्रिमिनल हार्म टू समवन एंड क्रिमिनल ब्लेम टू समवन। इन 2 चीजों को जहन में रखते हुए अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्राइम को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। पब्लिक के साथ ये कोई गलत हरकत की जाती है जिसको हम कहते हैं कि क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। इट इज एन एक्ट ऑफ ऑफेंस विच वायलेट्स द लॉ ऑफ द स्टेट। ये एक ऐसा ऑफेंस होता है, एक ऐसा एक्ट होता है जिसके जरिए लॉ ऑफ द लैंड को या स्टेट के लॉ को वायलेट किया जाता है एंड इज स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। और ये ऐसी वायलेशन होती है जिसको सोसाइटी कंडेम करती है, उसको डिसअप्रूव करती है। इन चीजों को सामने रखते हुए जो बेसिक डेफिनेशन क्राइम की बनती है उसको हम कहते हैं इट इज एन एक्ट और ओमिशन फॉरबिडन बाय लॉ दैट कैन बी पनिश्ड बाय इम्प्रिजनमेंट और फाइन। तो क्राइम की डेफिनेशन में 2 एलिमेंट्स आते हैं: द एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड देयर इज सम पनिशमेंट इन द लॉ फॉर दैट एक्ट। तो ये 2 चीजें आपने जहन में रखनी है जब भी हमने क्राइम को डिफाइन करना है। तो आगे जाके और डेफिनेशंस भी हम देखेंगे। तो उसके अंदर एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड द लॉ हैज प्रेस्क्राइब्ड सम इम्प्रिजनमेंट फॉर दैट एक्ट। तो ये 2 चीजें जो है वो बड़ी कॉन्स्पिकुअस हैं क्राइम की डेफिनेशन के अंदर। टर्म क्राइम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड क्रिमन। क्रिमन से ये वर्ड निकला है जिसके मीनिंग्स हैं ऑफेंस के। एंड क्राइम इज ऑब्वियसली एन एंटी सोशल बिहेवियर विद सोसाइटी। हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, हर सोसाइटी के और हर कल्चर के कुछ स्टैंडर्ड बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं और हर सोसाइटी के मेंबर को उन बिहेवियर पैटर्न्स को कंफर्म करना है। और जो उसको डेविएट करेगा या जो उनको वायलेट करेगा वो आउटला तस्वर किया जाता है। इसलिए हर सोसाइटी अपने कल्चर को, अपने नॉर्म्स को और अपने रिलीजन को
اور اپنی مورل ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کرائم کو ڈیفائن کرتی ہے. اور یہ کرائم کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ٹائم فریم کے اندر اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ہر کنٹری اپنے کلچر کے حساب سے، اپنے نارمز کے حساب سے، اپنی سوشل ویلیوز کے حساب سے، اپنے موریلٹی کے ویلیوز کے حساب سے اس کرائم کو ڈیفائن کرتا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو وائلیشن ہے اس میں پھر پنشمنٹس کو بھی وہ اپنے موریلٹی کے ویلیوز کے اور نارمز کے ویلیو کے مطابق اس کو ریکمینڈ کرتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، تو اب آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ سوشالوجسٹ نے کرائم کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. تو سب سے پہلے ڈیفینیشن تھورسٹن سیلن کی جو ڈیفینیشن ہے کرائم کی، اس کے مطابق اینی فارم آف کنڈکٹ وچ از فاربیڈن بائی لا انڈر پین آف سم پنشمنٹ. یہ ایسا کنڈکٹ ہے جس کو لا نے فاربیڈ کیا ہوا ہے اور اس کے لیے اس نے کچھ پنشمنٹس رکھی ہوئی ہیں. تو دو آنسر اس میں نکلتے ہیں اس ڈیفینیشن میں. ایک تو ایکٹ از فاربیڈن بائی لا، اینڈ دوسرا اس کے لیے دیر آر سرٹن پنشمنٹس فار دوز ہو کمٹ سچ ٹائپ آف ایکٹس. تو یہ دو چیزیں اس کے اندر جو تھورسٹن سیلن کی ڈیفینیشن ہے کرائم کی، اس میں یہ دو چیزیں سامنے آئی ہیں. اسی طرح کرمنالوجسٹ پال ٹاپن جو ہے اس نے کرائم کو ڈیفائن کیا. اس نے کہا کہ an intentional act or omission in violation of criminal law committed without defense or justification and sanctioned by the state as a felony or misdemeanor. یہ انٹینشنل ایکٹ ہے. تو ٹاپن کے حساب سے پہلے اس کی جو انگریڈینٹ ہے کرائم کا، یہ انٹینشنل ایکٹ ہے اور یہ وائلیشن ہوتی ہے کرمنل لا کی اس ایکٹ کے ذریعے. اور اس میں جو وائلیشن کرنے والا ہے اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی ویسا کرنے کی، اور یہ سٹیٹ اس کو سینکشن نہیں کرتی اور اس کو ایک فیلنی یا اس کو مس ڈیمینور ڈکلیئر کرتی ہے. فیلنی اینڈ مس ڈیمینور از ٹائپس آف کرائم، تو اس کو ایک کرائم ڈکلیئر کرتی ہے. تو پال ٹاپن کی ڈیفینیشن میں انٹینشنل ایکٹ ہے یہ، جو پرپیٹر ہے وہ اس کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. ایک تو اس کی انٹینشنل ایکٹ ہے اس کا، دوسرا یہ وائلیشن ہوتی ہے کرمنل لا کی، تیسرا اس کے پاس کوئی ڈیفینس یا جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی ایسا ایکٹ کرنے کی، چوتھا کہ اسٹیٹ اس کو سینکشن کرتی ہے ایز اے کرائم اور ایز اے فیلنی. تو اس کے اندر بھی ایکٹ ہے اور اس کے اندر بھی پنشمنٹ ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں ہر ڈیفینیشن کے اندر ہمیں بڑی کلیئر ہو کے مل رہی ہیں. ولیم بلیک سٹون کی ڈیفینیشن جو کرائم کی ہے اس کے مطابق این ایکٹ committed or omitted in violation of public law forbidding or commanding it. تو یہ بھی ایک ایکٹ ہے یا اومیشن ہے یا ایکٹ ہے اور یہ وائلیشن آف پبلک لا میں ہے. تو یہ بھی ڈیفینیشن میں وہی دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو ایکٹ ہے اور اس میں وائلیشن آف لا ہے. سیلمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے کرائم کی، اس ڈیفینیشن کے مطابق an act deemed by law to be harmful to society even though its immediate victim is an individual. تو سالمنٹ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک ایکٹ ہے جو ہارمفل ہے ٹو دا سوسائٹی، اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو یا اس کے ممبرس کو کسی قسم کا ہارم جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور اس میں بے شک کوئی اس کا وکٹم انڈیویجول ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کرائم جو ہے دیٹ از اگینسٹ دی سوسائٹی. تو اس میں بھی ہارمفل ایکٹ ہے فار سوسائٹی، اور اس میں انڈیویجول بھی اس کا وکٹم ہو سکتا ہے اور سوسائٹی کے دوسرے ممبرس بھی اس کا وکٹم ہو سکتے ہیں. ویل نوٹڈ کرمنالوجسٹ ایڈمن سدرلینڈ کے مطابق جو اس کی ڈیفینیشن ہے، ایڈمن سدرلینڈ اس کو کرمنل بیہیویئر کے کانسیپٹ میں دیکھتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کرمنل بیہیویئر از بیہیویئر ان وائلیشن آف کرمنل لا. تو اس میں بھی لا کی وائلیشن ہے اور اس میں
it is not a crime unless it is prohibited by criminal law. اور یہ کرائم اس وقت بنتا ہے جب کرمنل لا میں اس طرح کے ایکٹ کو پروہیبٹڈ کر دیا جائے. تو اس کے بعد اگلی ڈیفینیشنز جو ہے ہمارے پاس، یہ بہت کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے اس کی، ہال جیروم کی. اور اگر آپ کو کرائم کے اوپر لکھنا آتا ہے آپ کے پیپر میں تو یہ سب سے کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے جیروم کی. اس کے اندر وہ سارے انگریڈینٹس اس نے پورے کیے ہیں جو کرائم کے سلسلے میں ہوتے ہیں. تو جیروم کہتا ہے کہ لیگلی فوربیڈن ایکٹ جو ہے وہ لیگلی فوربیڈن ہو، یہ اس کی پہلی اس نے بتا دی ہے کنڈیشن. اینڈ انٹینشنل ایکشن، دوسری کنڈیشن کہتی ہے کہ اس کا ایکشن یہ انٹینشنل ہو، ان انٹینڈیڈ ایکٹ نہ ہو اس کا، اس نے یہ ایکٹ سوچ سمجھ کے کیا ہو اور اس کو اس کے کانسیکوینسز کا بھی پتا ہو. تو یہ دوسری کنڈیشن وہ کہتا ہے انٹینشنل ایکشن ہو اس کا. اور تیسری کہتا ہے دیٹ مسٹ ہیو سم ہارمفل امپیکٹ. تیسری اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ ہارمفل اس کا یہ ایکٹ ہو اور اس سے کسی کو ہارم پہنچنے کا احتمال ہو یا سوشل انٹرسٹ کے خلاف ہو. ہیز اے کرمنل انٹینٹ، اور اس کی انٹینشن جو ہے وہ کرمنل انٹینشن ہو، میلافائڈ انٹینشن ہو، بیڈ انٹینشن کے ساتھ اس نے یہ ایکٹ کیا ہو. وچ ہیز، یہ چوتھی ہے اس کی کنڈیشن ہو گئی کہ یہ کرمنل انٹینٹ کے ساتھ ہو. اور اس کے بعد وہ لیگلی پریسکرائبڈ پنشمنٹ فار اٹ. یہ اس کی پانچویں کنڈیشن وہ کہتا ہے کہ ایسا کام کرنے کے لیے اس کے لیے لیگلی پنشمنٹ بھی کوئی پریسکرائبڈ کی ہوئی ہو. تو یہ جیروم کی ڈیفینیشن میں یہ 5 انگریڈینٹ آتے ہیں جو کرائم کے سلسلے میں ہیں. پہلا، اٹ از لیگلی فوربیڈن. سیکنڈ، اٹ مسٹ بی سم انٹینشنل ایکٹ. تیسری، اٹ مسٹ ہیو سم ہارم فار دی سوسائٹی. فورتھ، اٹ مسٹ بی ڈن ود اے کرمنل انٹینٹ. اینڈ لاسٹ ون، اس کی پریسکرائبڈ پنشمنٹ لا کے اندر دی ہوئی ہو تو یہ کرائم بنتا ہے. تو یہ ویری کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے کرائم کی یہ ہال جیروم نے دی ہے. اس کو آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے، یاد کرنا ہے. اور اگر آپ کو پیپر آتا ہے اس پیپر میں کرمنالوجی میں تو یہ والی ڈیفینیشن اگر آپ لکھیں گے تو یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیفینیشن ہے کرائم کی. اس کے بعد ایلیٹ اینڈ میرل کی ڈیفینیشن ہے اور اس میں کیا ہے، کرائم میں بی ڈیفائنڈ ایز این اینٹی سوشل بیہیویئر which the group rejects and to which it attaches penalties. تو یہ بھی اینٹی سوشل بیہیویئر ہے اور اس کی بھی پینلٹی دی ہوئی ہے. تو یہ ایکٹ اور اس کے بعد اس کا پنشمنٹ، دو چیزیں اس میں بھی بڑی کلیئر ہے. اس کے بعد اگلی ڈیفینیشن جو ہمارے پاس کرائم کی ہے وہ ہے میریم ویبسٹر کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لا پوائنٹ آف ویو سے کیا چیز ہو سکتی ہے اس کی جو کرائم ہے. تو لا پوائنٹ آف ویو سے میریم ویبسٹرز کے مطابق جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر an illegal act for which someone can be punished by the government, especially a gross violation of law. تو یہ illegal act ہے اور اس کے لیے پنشمنٹ ہے، اور پنشمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی، کوئی انڈیویجول نہیں دے سکتا. تو اس ڈیفینیشن کے اندر بھی illegal act اور اس کے بعد پنشمنٹ، اینڈ دی پنشمنٹ از بائی دی گورنمنٹ، یا گورنمنٹ کے جو لا انفورس کرنے والے ادارے ہیں یا ایجنسیز ہیں یا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے ذریعے اس کو پنش کیا جائے گا. تو یہ اس کی میریم ویبسٹر کی یہ اس کے اندر ڈیفینیشن میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں. اب اس کے اندر جو چیزیں ہم نے اب تک دیکھی، جو ڈیفینیشنز ہم نے دیکھی، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایلیمنٹس آف کرائم کیا ہے. تو اس میں ایلیمنٹس آف کرائم میں 3 چیزیں جو ہے وہ اب تک ہمارے پاس سمجھ آئی ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ ایک کرمنل ایکٹ پرفارم ہو، اور یہ کرمنل ایکٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹس ریئس. یہ اس کا لیگل ورڈ ہے جس کے لیے ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں کرائم کو، کہ ایکٹس ریئس ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کرمنل ایکٹ پرفارم ہوا ہو اور وہ پروہیبیشن ہو لا کے اندر اس طرح کا ایکٹ پرفارم کرنے کی، اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹس ریئس. تو کرمنل ایکٹ ہو، اگر کوئی ایکٹ کیا ہے which is not criminal
اور ला प्रोहिबिट नहीं करता उसको, और ला के अंदर उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर ये क्राइम कमिट नहीं होगा। क्राइम कमिट होने की पहली कंडीशन ये है कि ये क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म हो, जिसको हम एक्ट सीरियस के नाम से जब भी हम कहेंगे लीगल वर्ड में, तो वी विल से इट एक्ट सीरियस। दूसरी कंडीशन क्या है? दिस एक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद सम क्रिमिनल इंटेंशन। जो एक्ट करने वाला है उसकी नीयत में फतूर हो, उसकी नीयत में क्रिमिनल इंटेंट हो, उसकी गिल्टी कॉन्शियस के साथ वो करे, तो उसको हम कहते हैं मेंजरिया। तो मेंजरिया मीन्स कि जो एक्ट परफॉर्म करने वाला है वो इस एक्ट को परफॉर्म करे विद अ गिल्टी कॉन्शियस, उसके ज़मीर जो है वो उसको गिल्टी फील हो ये काम करते हुए, तो तब हम कहते हैं उसकी बैड इंटेंशन हो, बैड इंटेंशन के साथ उसने ये काम किया हो, तो इसको हम कहते हैं मेंजरिया। तीसरी कंडीशन इसके अंदर जो है कंकरेंस ऑफ द टू, कि ये जो पहली दोनों चीजें हैं ये ज़हूर पजीर हो जाए, इनकी कंकरेंस हो जाए, ये एक्ट परफॉर्म हो जाए। एक तो क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म हो जाए, अगर ये एक्ट उसने सोचा है कि मैं करूंगा लेकिन वो परफॉर्म नहीं करता, तो फिर क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। क्रिमिनल लायबिलिटी उसी वक्त क्रिएट होगी जब ये एक्ट परफॉर्म हो जाएगा, और उस वक्त उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी शुरू होगी। तो इसके लिए कंकरेंस होना बहुत जरूरी है, और दोनों का एक साथ बयक वक्त होना जरूरी है। एक्ट सीरियस का और मेंजरियस का एक ही वक्त में वहां पे होना जरूरी है फॉर कमीशन ऑफ ए क्राइम। इसके बाद इसी को थोड़ा सा हम इलेबोरेट करते हैं कि जो कंडीशंस हैं क्राइम की, तो इसको उर्फ आम में हम ये कहते हैं कि ये वाली कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर क्राइम जो है आपका वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। और इसमें क्या चीजें हैं? इसमें नंबर 1, एक्ट मस्ट इन्वॉल्व हार्म इन्फ्लिक्टेड ऑन समवन। एक्ट ऐसा हो जिससे किसी को हार्म क्रिएट हो, किसी को हार्म क्रिएट होगा, इन्फ्लिक्ट होगा, तो वो फिर कहेंगे कि ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। सेकेंडली, द एक्ट मस्ट बी लीगली प्रोहिबिटेड एट द टाइम ऑफ कमिटेड। जिस वक्त वो एक्ट परफॉर्म हुआ है उस वक्त एट दैट टाइम ऑफ फ्रेम ये लॉ के तहत प्रोहिबिट होना जरूरी है। अगर उस वक्त लॉ के अंदर इसकी प्रोहिबिशन नहीं है तो फिर ये किसी भी किस्म का ये क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। तीसरा इसमें यह है द परपेटर मस्ट हैव क्रिमिनल इंटेंट, उसका मेंजरिया हो, उसका क्रिमिनल इंटेंट हो काम करने का, गिल्टी कॉन्शियस के साथ वो ये काम कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे क्रिमिनल इंटेंट और इसको मेंजरिया कहेंगे। चौथी कंडीशन ये है देयर मस्ट बी अ कॉजल रिलेशन बिटवीन वॉलंटरीली मिसकंडक्ट एंड द हार्म। तो इसके अंदर एक कॉजल रिलेशन हो कि ये मिसकंडक्ट जो है उसका दैट मस्ट बी वॉलंटरी, इसके अंदर कोई कॉशन नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए, ये उसका एक्ट जो है ये मिसकंडक्ट वॉलंटरी होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन ये है कि दैट मस्ट बी सम लीगल प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर दैट, इस एक्ट की लॉ के अंदर कोई ना कोई पनिशमेंट दी हुई हो। तो ये 5 कंडीशंस पूरी होंगी तब हम कहेंगे एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो इसके अंदर मैं रिपीट कर देता हूं जो चीजें हैं। नंबर 1, इट इज an act must involve harm inflicted on someone. Second, ये act legally prohibited हो at that time when it was committed. Third, perpetrator must have criminal intent, mens rea हो उसका. And fourth, causal relationship होना चाहिए voluntarily misconduct में और उसके जो harm inflict हुआ है उसमें. And fifth one is कि उस टाइम पे ये लीगली प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट ही इसकी लॉ के अंदर मौजूद हो। ये 5 कंडीशंस फुलफिल होंगी तब हम कहेंगे कि क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। क्राइम को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है और क्राइम की 3 क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन इन्फ्रैक्शन है, ये पेटी क्राइम को कहते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन मिसडेमिनोर है और ये सिंपल क्राइम होता है। और तीसरी क्लासिफिकेशन फेलनीज है और ये हीनियस क्राइम है। ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन इन्फ्रैक्शन, मिसडेमिनोर और फेलनीज, ये अमेरिकन क्लासिफिकेशन है। पाकिस्तान के अंदर इन क्लासिफिकेशन को मिसडेमिनोर को सिंपल क्राइम कहा जाता है और फेलनीज को
ہینیس کرائم کہا جاتا ہے. اور یہ کلاسیفیکیشن مس ڈمینور یا فیلنیز کی یہ اوفینس کی گریوٹی اور اس کے کورسپونڈنگ جو ہم نے پنشمنٹ رکھی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کلاسیفیکیشن اس کی جاتی ہے. انفریکشن کیا ہے؟ انفریکشن پیٹی کرائم ہے. یہ وہ کرائم ہے جو بہت مائنر نیچر کا ہو اور عمومی طور پر انفریکشن جو ہے یہ رولز کی وائلیشن ہوتی ہے. یہ لا کی وائلیشن نہیں ہوتی، یہ رولز کی وائلیشن ہوتی ہے. اور تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ جو لاز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں اور وہ سبسرویئنٹ ہوتے ہیں ٹو دی کانسٹیٹیوشن، اور رولز جو ہیں دوز آر سبسرویئنٹ ٹو دی لا. لا کا سٹیٹس رولز کے مقابلے میں زیادہ ہے اور رولز جو ہیں ان کی وائلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ مائنر سمجھی جاتی ہے. انفریکشن جو پنشمنٹ ہے وہ فائن کی صورت میں کی جاتی ہے، اور انفریکشن اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو اس کو جیل نہیں بھیجا جاتا. یہ چونکہ بہت معمولی نیچر کا کرائم ہوتا ہے اس لیے اس کو سزا کے طور پر اس میں صرف فائن کیا جاتا ہے. انفریکشن بہت مائنر نیچر کا ہوتا ہے اور اگر یہ بار بار کیا جائے یا پینلٹی اگر امپوز ہو جائے اس کو پے نہ کیا جائے تو پھر اس کے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور اگر ملٹیپل قسم کے انفریکشنز ہو جائے تو پھر لائسنس کینسل ہو سکتا ہے، سسپینڈ ہو سکتا ہے، اس کی ریووکیشن ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی جیل جو ہے وہ اس کو نہیں بھیجا جاتا. اگر جرمانہ ہو جائے اور جو وائلیٹر ہے وہ جرمانہ دینے سے انکار کر دے تو پھر اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس وقت تک جیل میں رکھا جاتا ہے جب تک وہ جرمانے کی رقم بھر نہ دے. تو اس میں عام حالات کے اندر انفریکشن میں جیل کی سزا نہیں ہوتی. تو انفریکشن معمولی قسم کے رولز جو ہیں ان کی وائلیشن ہوتی ہے، جیسے ٹریفک رولز کی وائلیشن ہو جائے، کسی نے ریڈ لائٹ کراس کر دی ہے، کسی نے اوور سپیڈنگ کر دی ہے، یا کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، یا کسی نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی، تو اس طرح کی جو وائلیشنز ہیں ان کو انفریکشنز کہتے ہیں. یا وائلیشنز جو ہیں یہ بلڈنگ کوڈ کی اگر ہو جائے اور اس میں نقشہ بنا لیا ہے آپ نے اور اس کے مطابق کنسٹرکشن نہیں کی، یا آپ نے اوور سٹیپ کر لیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ انفریکشن میں آتی ہیں. یا لیٹرنگ ہے، کسی جگہ آپ نے کوڑا کرکٹ پھینک دیا ہے، کسی جگہ آپ مکان بنا رہے ہیں آپ نے ڈیبریز اس کی سڑک کے اوپر رکھی ہوئی ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم انفریکشن کہتے ہیں اور اس میں جرمانے کیے جاتے ہیں. دوسری جو کلاسیفیکیشن کرائم کی ہے دیٹ از مس ڈیمینور. مس ڈیمینور مائنر کرائم ہے اور اس میں کنوکشن ہوتی ہے اور جیل ٹرم ہوتی ہے جو اس کی عمومی طور پر وہ 1 سال سے کم سزا جو ہوتی ہے وہ مس ڈیمینور کے کرائم میں 1 سال سے کم سزا دیتے ہیں. اس میں جو کرائم شامل ہیں وہ بہت معمولی نیچر کے پیٹی تھیفٹ جو چند 100 روپوں تک کی پیٹی تھیفٹ ہوتی ہے وہ شامل ہے. اس میں سمپل اسالٹ شامل ہے، یا ڈس آرڈرلی کنڈکٹ، یا ڈسٹربنگ دا پیس، جیسے آپس میں گتھم گتھا ہو جانا، پبلک پلیس کے اوپر جھگڑا کرنا، یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کو مس ڈیمینور میں ہے اور اس میں سزا 1 سال سے کم ہوتی ہے. اگلی جو اس کی کلاسیفیکیشن ہے دیٹ از ویری سیریس، اور وہ فیلنی ہے، یا اس میں سیریس کرائم ہوتا ہے اور اس میں جو پنشمنٹ ہے either it is ڈیتھ پنشمنٹ، کیپٹل پنشمنٹ، یا اس کے اندر آپ انکارسینیشن فار اے لانگر پیریڈ، جس میں ہم عمر قید کی بات کر رہے ہیں، ہم 14 سال قید کی بات کر رہے ہیں، یا ہم 10 سال قید کی بات کرتے ہیں، 7 سال تک امپریزنمنٹ ہے. تو یہ لمبے عرصے کے لیے امپریزنمنٹ ہوتی ہے اور یہ ہینیس کرائم ہوتے ہیں جن میں یہ ہوتی ہے. اور ان ہینیس کرائم میں مرڈر، سیکشول افینسز، ریپ، رابریز، برگلریز اور ٹیررزم اور اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جن کو ہم فیلنیز کہتے ہیں. اگر کرائم کی ٹائپس کو دیکھا جائے تو کرائم بہت سی ٹائپس ہیں اس کی. ایک ٹریڈیشنل کرائم ہے جس کے اندر کرائم اگینسٹ پرسن ہے، کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے، کرائم اگینسٹ انکویٹ کرائم ہے، اور دوسرے اس میں کرائم ہیں جو آج کل زیادہ ہیں جس میں اسٹیٹوٹری کرائمز ہیں، وائٹ کالر کرائم ہے، سائبر کرائم ہے اور آرگنائزڈ کرائم ہے. تو ان ساری قسموں کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کرائم کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں.
کرائم اگینسٹ پرسن میں وہ کرائم شامل ہے جس میں کسی ہیومن باڈی کو جو ہارم کیا جاتا ہے، اس میں فزیکل ہارم دیا جائے یا اس میں مینٹل ہارم دیا جائے، کسی کو انجری کاز کی جائے یا کسی کو انٹیمیڈیشن کی جائے یا کسی کو انڈر فیئر اور کورشن لایا جائے، تو یہ سارے کے سارے کرائم جو ہیں یہ اگینسٹ پرسن ہے۔ اور اس میں جو کرائم شامل ہے اس میں مرڈر ہے، اس میں اٹیمپٹ مرڈر ہے، اس میں سمپل اینڈ گریویس انجریز ہیں، اس میں کڈنیپنگ فار رینسم ہے، ریپ اور سیکشول اسالٹس ہیں اس میں، اور اس میں چائلڈ ایبیوز ہے۔ تو اس طرح کے کرائم جو کسی فرد کی باڈی کے اگینسٹ کیے جا سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کرائم اگینسٹ پرسن۔ اس سے دوسری قسم کرائم کی وہ ہے جو کرائم پراپرٹی کے اگینسٹ ہے، جس میں انٹرفیئرنس ود دا پراپرٹی آف این ادر، کسی دوسری کی پراپرٹی کے ساتھ انٹرفیئرنس کرنا، اس کی پراپرٹی کو ہتھیا لینا، چوری کر لینا یا اس کے پوزیشن سے ڈسپوزیش کر دینا یا اس کی پراپرٹی کو ڈیمیج کر دینا، یہ والے کرائم اس میں آتے ہیں۔ اور اس میں اس طرح کا کرائم کرنے میں اگر اس کو باڈیلی انجری کی جائے، فزیکل انجری یا مینٹل ہارم کیا جائے تو وہ بھی اس کرائم کے ساتھ پھر اٹیچ ہو جائے گا۔ اور اس میں بیسک پرپز اس طرح کے کرائم کا ہوتا ہے کسی کو اس کی پراپرٹی سے ڈپرائیوٹی میں کون کون سے اس طرح کے کرائم کون کون ہے اس طرح کی ٹائپ میں، یہ تھیفٹ ہے، برگلری ہے، رابری ہے، وہیکل تھیفٹ ہے، شاپ لفٹنگ ہے، موبائل سنیچنگ ہے، کار سنیچنگ ہے، اسٹریٹ کرائم اس کے اندر کسی سے موبائل فون چھین لینا یا اس کا کیش یا چھین لینا یا کوئی بھی چیز اس کی چھین لینا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے بعد انکویٹ کرائم وہ کرائم ہے جو شروع تو کر لیے جائیں لیکن وہ تکمیل تک نہ پہنچے، اور جو کرمنل ہے یا جو کرائم کرنے والا ہے وہ اس کو درمیان میں چھوڑ کے چلا جائے، اور درمیان میں چھوڑنے کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کی ہے، دوسری یہ وہ کرائم ہے جن میں کسی کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، کسی کو آپ نے ابیٹ کرنا ہے، کسی کو آپ نے کانسپریسی کرنی ہے، اس طرح کے کرائم جو ہیں وہ انکویٹ کرائم میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ٹائپ کرائم کی اسٹیٹیوٹری کرائم ہے۔ اسٹیٹیوٹری کرائم وہ کرائم ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں بعض نیچر کے کرائم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن لیول ہے اس سے زیادہ کرائم بڑھ جاتا ہے، اور خاص ٹپل قسم کے کرائم جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کرائم کو روکنے کے لیے گورنمنٹ پھر ان کے لیے اسپیشل لاز بنا لیتی ہے، اسپیشل، جیسے اگر زیادہ ڈرگس کا کام زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے ڈرگ ایکٹ بنا دیا، اگر اس میں الکوہل کا کام زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے الکوہل یا پروہیبیشن آرڈر ایشو کر دیا، اگر پروسٹیٹیوشن زیادہ ہے تو اس میں سپریشن آف پروسٹیٹیوشن ایکٹیویٹیز ایکٹ بن گیا، اگر گیمبلنگ زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے گیمبلنگ ایکٹ بنا دی۔ تو ہر کرائم کے لیے پھر ایک اسپیشل ایکٹ بنایا جاتا ہے اس کرائم کو روکنے کے لیے۔ اس طرح کے کرائم کو پھر ہم اسٹیٹیوٹری کرائم کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ٹائپ جو ہے دیٹ از وائٹ کالر کرائم۔ وائٹ کالر کرائم وہ ہے جو کوئی شخص اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے، اپنے عہدے کا اور اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس سے فائنینشیل گین حاصل کرتا ہے، اس کو ہم وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں۔ وائٹ کالر کرائم عمومی طور پر فائنینشیل گینز کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں ڈسیپشن، فراڈز، فورجریز، ایمبیزلمنٹس، ٹیکس ایویژن اور اس طرح کے کرائم جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ اور نارملی جو وائٹ کالر کرائم ہے یہ کارپوریٹ سیکٹر کا کرائم ہے، اور اس میں اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے جو لوگ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، تو اس کو ہم وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں۔ تو وائٹ کالر کرائم میں جو ٹولز آف اوفینس ہیں وہ پین اور پیپر ہیں، اور اس کے ذریعے فراڈز اور فورجریز ہیں، تو اس کو ہم وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں۔ ہر وہ ایکٹ جس کے ذریعے فائنینشیل گین لیا جائے بائی یوزنگ پین اینڈ پیپر، جس کے اندر آپ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنائیں یا فائنینشیل گینز حاصل کریں، تو اس کو ہم وائٹ کالر کرائم کے زمرے میں لاتے ہیں۔ اور اس میں عمومی طور پر جو ہے وہ دفتروں کے اندر جو کرپشن ہے، فراڈز ہیں، فورجریز ہیں، کمیشنز ہیں، کک بیکس ہیں اور رشوت ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی ٹائپ کرائم کی جو ہے دیٹ سائبر کرائم، اور سائبر کرائم جو ہے وہ ان کرائمز کو کہا جاتا ہے جن کو کمٹ کرنے کے لیے
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए, जिनको कमिट करने के लिए कंप्यूटर्स का सहारा लिया जाए, इंटरनेट का सहारा लिया जाए, या आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कोई क्राइम करें तो उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। और नॉर्मली इसके अंदर कंप्यूटर में और उसके साथ जो इंटरनेट है उसको यूज़ करते हुए एक्सेस की जाती है टू द प्लेस जहाँ पे वो क्राइम कमिट करना हो। और इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, जिसमें एटीएम और डेबिट कार्ड फ्रॉड्स हैं, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग के फ्रॉड्स हैं। इसके अंदर फेसबुक के ऊपर किसी की आइडेंटिटी को स्टील करना, किसी के नाम पे अपने यूज़ करते हुए फेसबुक अकाउंट बना लेना, या किसी को थ्रेटनिंग मैसेज भेजना, या किसी को इंटिमिडेटिंग मैसेजेस भेजना, या किसी को ऑफेंड करना, या साइबर बुलिंग जिसको हम कहते हैं वो करना। तो इस तरह के, या ब्लैकमेल करना किसी को, या उसके पोर्नोग्राफी या किसी के ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स या मूवीज़ हैं या वीडियोज़ हैं उसको थ्रेट करना अपलोड करने के लिए, और उसको फिर अपलोड कर देना इंटरनेट के ऊपर। इस तरह के जो क्राइम हैं, और इसके चंद और तरह के क्राइम भी हैं जिसमें डिनायल ऑफ सर्विस है, जिसमें आप मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किसी के कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं विद वायरस, उस तरह का है। और इस तरह के जो अटैक्स होते हैं उनको हम साइबर क्राइम के ज़मरे में लाते हैं। इसके बाद अगली टाइप की जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स वो हैं जो स्ट्रक्चर्ड ग्रुप जो है वो टिपिकली इन्वॉल्व होते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज। ये माफियाज होते हैं जिन्होंने इलीगल बिजनेसेस शुरू किए हुए होते हैं, और बिजनेसेस उस चीज़ में करते हैं जिसकी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा डिमांड हो, और वो फिर एक्सॉर्बिटेंट प्राइस के ऊपर उन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। और नॉर्मली ये कॉन्ट्राबैंड्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी सोसाइटी में गवर्नमेंट ने उन पर पाबंदी लगाई हुई हो या उनकी सेल को उन्होंने मना किया हुआ हो। तो इसमें माफियाज क्या करते हैं या ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स क्या करते हैं कि उस तरह के इलीगल बिजनेसेस के ऊपर अपना कंट्रोल करके और मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, और उसको मोनोपोली क्रिएट करके फिर उससे एक्सॉर्बिटेंट जो है वो रेट पे प्रॉफिट लेते हैं और उसमें से वो पैसा बनाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो इलीगल बिजनेसेस के होते हैं, जैसे ड्रग डीलिंग है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी मार्केटिंग है, और उसकी ड्रग की पुशिंग है। इस तरह के क्राइम जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आते हैं। फिर गैम्बलिंग है, उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन है, वेपन स्मगलिंग, और इसके अंदर वेपनाइजेशन सारी की सारी, उसको सेल करना, मार्केट करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अल्कोहल का कारोबार है ये भी प्रोहिबिटेड है, और इसमें ये भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग के ज़रिए इसमें होता है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है ये मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं उस एरिया के अंदर, और फिर एक्सॉर्बिटेंट रेट पे उन चीज़ों को और सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं जिससे ये प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसमें वेपन्स हो सकते हैं, इसमें इलीगल ट्रैफिकिंग हो सकती है, जैसे पाकिस्तान से एजेंट्स हैं वो लोगों को रिक्रूट करते हैं और उनको झांसा दे के यूरोप ले जाने का, तो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और फिर उनको बाज़ लोगों को ले भी जाते हैं, लेकिन कुछ कैजुअलिटीज़ भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड गैंग इस तरह के इलीगल ट्रेड में होते हैं और वहाँ से ये मनी मेकिंग करते हैं। ये थी टोटल हमारी आज की क्राइम और क्राइम से रिलेटेड हमारी जो चीज़ें थी। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं क्रिमिनल्स और टाइप ऑफ क्रिमिनल्स पे लेक्चर दूंगा। अगली वीडियोस में आप मेरे चैनल CSS नॉलेज इन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि CSS क्रिमिनोलॉजी के रिलेटेड जो अगली आने वाली मूवीज़ हैं और वीडियोज़ हैं मेरी, वो आप तक मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।